شبیر قمر بخاری کے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ایک ظالم بادشاہ تھا، اپنی رعایا پر ظلم و ستم کر کے اس نے بہت سارا خزانہ جمع کیا ہوا تھا۔ جنگل بیابان میں اس نے ایک خفیہ غار بنائی ہوئی تھی جس میں یہ سارا خزانہ چھپایا ہوا تھا۔ اس خزانے کی دو چابیاں تھیں، ایک بادشاہ کے پاس تھی، دوسری چابی ایک خاص وزیر کے پاس تھی۔ ان دونوں کے علاوہ کسی کو بھی اس خفیہ خزانے کا پتہ نہیں تھا۔ ایک دن صبح کو بادشاہ اکیلا سیر و تفریح کو نکلا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ سیر کو نکلا اپنے خزانے کو دیکھنے کے لیے۔ بادشاہ جنگل میں گیا، بادشاہ نے دروازہ کھولا، داخل ہو گیا۔ خزانے کے کمروں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات الماریوں میں سجے ہوئے تھے۔ بادشاہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ غار کے اندر بادشاہ ابھی اپنا خزانہ دیکھ ہی رہا تھا کہ باہر سے وہ جو دوسرا خاص وزیر تھا، خزانے کی دوسری چابی جس وزیر کے پاس تھی، اس کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ خزانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ حیران رہ گیا۔ پھر اسے خیال ہوا کہ کل رات جب میں خزانہ دیکھنے آیا تھا تو شاید اس وقت میں دروازہ بند کرنا بھول گیا ہوں گا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا، کہیں کوئی دیکھ بھی نہ لے کہ اندر کیا ہے۔ ادھر اندر سے بادشاہ جب اپنے دل پسند خزانہ کے معائنے سے فارغ ہوا تو واپس دروازے پر آیا، لیکن یہ کیا، دروازہ تو باہر سے بند تھا۔ بادشاہ نے زور زور سے آوازیں لگانا شروع کر دی اور دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، چیخنا چلانا شروع کر دیا، لیکن افسوس اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بادشاہ لوٹ کر پھر اپنے خزانے کی طرف گیا۔ ان سے دل بہلانے کی کوشش کی، لیکن بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے تڑپانا شروع کر دیا۔ پھر بھاگ کر دروازے کی طرف آیا، لیکن بدستور دروازہ تو باہر بند تھا۔ وہ زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اونچی آواز سے کہنے لگا، او دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ لیکن وہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ بادشاہ نڈھال ہو کر دروازے کے پاس گر گیا۔ جب بھوک پیاس سے وہ بری طرح تڑپنے لگا تو رینگتا ہوا ہیرے جواہرات کے پاس آیا۔ اس نے کیا کیا، دیوار کے ساتھ اس نے ہیرے جواہرات سونے کا ایک بستر بنایا، اس کے اوپر لیٹ گیا۔ وہ دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس کاغذ اور قلم تو تھا نہیں۔ اس نے پتھر سے اپنی انگل اور بہتے ہوئے خون سے دیوار پر کچھ لکھا۔ تھوڑی دیر بعد اسی بستر کے اوپر ہی بادشاہ مر گیا۔ حکومتی عہدیدار بادشاہ کو تلاش کرتے رہے کہ بادشاہ کہاں گیا، بادشاہ کہاں گیا، لیکن بادشاہ نہ ملا۔ کئی دن بادشاہ کی تلاشی میں لگے رہے، ادھر ادھر بھاگتے رہے، لیکن بادشاہ کہیں بھی نہ ملا۔ آخر تھک کر بیٹھ گئے کہ بادشاہ مڑ کر خود ہی آ جائے گا۔ بادشاہ کا جو خاص وزیر تھا، جس کے پاس اس خزانے کی چابی تھی، وہ خزانے کا معائنہ کرنے آیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے، بادشاہ ہیرے جواہرات کے بستر پہ مرا پڑا ہے اور خون کے آنسوؤں سے سامنے کی دیوار پر لکھ کے گیا ہے، میں ایسے خزانے اور ایسی دولت پر تھوکتا ہوں جو ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں۔ وہ اپنے خون کے آنسوؤں سے دیوار پر لکھ کے گیا تھا، میں ایسی دولت، ایسے خزانے پر تھوکتا ہوں جو ایک پانی کی گلاس کے برابر بھی نہیں۔ کہا ایسے خزانے سے، ایسے سونے اور چاندی سے، ایسی دولت سے تمہارے گھر میں پڑے آلو بہتر ہیں، جسے کھا کر انسان اپنا پیٹ تو بھر لیتا ہے۔ انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کہیں مجھے خزانہ مل جائے۔ اللہ اکبر، میاں خزانہ تیرا پیٹ ہرگز نہیں بھر سکتا۔ انسان کا پیٹ جو بھرے گی وہ صرف ہی قبر کی مٹی ہے۔ لہٰذا صبح کو بھی عزت کی روٹی کھا کر، شام کو بھی عزت کی روٹی کھا کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوستو اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک بھی ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔